بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت بزرگ کے پاس آئی اور بزرگ سے کہا کہ بابا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے نماز کے پابند بن جائیں۔ بابا جی نے پوچھا تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عورت نے جواب دیا بابا جی میرے بچے باقی تو ساری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو بابا جی نے پوچھا وہ صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ عورت نے جواب دیا بابا جی وہ نیند میں ہوتے ہیں، میں جگہ جگہ کے تھک جاتی ہوں لیکن صبح کے ٹائم ان کی آنکھ نہیں کھلتی جس کی وجہ سے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور وہ صبح کو انتہائی دیر سے اٹھتے ہیں جاگتے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا ایک سوال بتاؤ، ایک سوال کا جواب دو کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور جہاں تمہارے بچے سوئے ہوئے ہوں وہاں تک آگ پہنچ جائے تو تم کیا کرو گی، تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو عورت نے کہا بابا جی یہ کیسی بات کرتے ہو، میرے گھر میں آگ لگی ہو، میرے بچے سو رہے ہوں تو مجھے کیسے سکون ملے گا؟ میں فوراً وہاں بچوں کو جاؤں گی، بچوں کو جگاؤں گی اور انہیں آگ سے دور لے جاؤں گی۔ بابا جی نے کہا بیٹا اگر تمہارے بار بار جگانے کے باوجود بھی وہ نہ جاگیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس عورت نے کہا بابا جی اگر میرے بار بار جگانے کے بعد بھی میرے بچے نہیں جاگیں گے تو میں انہیں وہاں سے گھسیٹ کر، گردن سے پکڑ کر، ٹانگوں سے کھینچ کر آگ کی جگہ سے دور لے جاؤں گی۔ تو بابا جی نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا تمہاری سوچ پر مجھے افسوس ہے کہ دنیا کی آگ جو اتنی خطرناک نہیں ہے تم اس کے بارے میں کہتی ہو کہ اپنے بچوں کو گھسیٹ کر دور لے جاؤں گی، لیکن نماز نہ پڑھ کر تمہارے بچے جب قیامت میں، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے تو تم کیا وہاں برداشت کرو گی؟ اس لیے بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا اگر وہ صبح کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ انہیں گھسیٹ کر، انہیں گردن سے پکڑ کر، ٹانگوں سے کھینچ کر نماز کے لیے اٹھاؤ۔ دوستو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر والدین ہمت کر لیں، اگر ماں باپ ہمت کر لیں تو اولاد کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں۔ سوال یہ کہ ہمارے نوجوان نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے نوجوان نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔ آپ باہر جائیں، ہر جگہ پہ، ہوٹلوں پہ، پارکس میں، اسی طرح دوسرے مقامات پر ہمارے نوجوان بھرے ہوتے ہیں، رش لگا ہوتا ہے، لیکن جب ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہاں صرف چند محلے کے بوڑھوں کے علاوہ نوجوان اکا دکا نظر آتے ہیں، نوجوان مسجد میں نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر اس کا کیا حل ہے کہ اپنے نوجوانوں کو نماز کا عادی کیا جائے؟ تو اس کے چند ایک باتیں، چند ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو، ہمارے نوجوان کو یہ بات نہیں بتائی گئی کہ بھائی مسجد میں سکون ملتا ہے۔ اس کو یہ تو بتایا گیا کہ پارکس میں جا کر کیا ملتا ہے، باہر ہوٹلوں میں جا کر کیا ملتا ہے، دوستوں کے پاس جا کر کیا ملتا ہے۔ وہ اسی عارضی خوشیوں میں چل پڑے اور مسجد کو بھول گئے، اور ہم نے نہیں بتایا کہ مسجد میں اللہ بھی ملتا ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو نہیں بتایا کہ مسجد میں سکون بھی ملتا ہے، یہاں ہر بیماری سے شفا ملتی ہے، یہاں ہر مسئلے کا علاج ملتا ہے۔ یہ بتانا والدین کا فرض تھا، اور کب بتانا تھا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا عادی بنا دو۔ جب وہ نماز کے عادی بن جائیں تو وہ پوری زندگی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نے 7 سال کیا، 10 سال، 15 سال تک تو انہیں لاڈ اور پیار سے پالا، ان کے ہر نخرے اٹھائے، ان کی ہر خواہش جائز ناجائز برداشت کی، لیکن انہیں نماز کا نہیں کہا۔ اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ بھائی مسجد میں اللہ ملتا ہے، مسجد میں سکون ملتا ہے۔ اس لیے یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو 7 سال کے بعد نماز کے لیے مسجد لے جائیں، نماز کا عادی بنیں، انہیں نماز کی عادت ڈالیں، اور انہیں بتائیں کہ اس مسجد میں آپ کو دنیا کی ہر پریشانی کا، دنیا کے ہر غم کا آپ کو علاج ملے گا۔ اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے بچے جب بڑے ہو جائیں وہ مسجد نہ جائیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ ہمارے دنیا کے تمام غموں کا علاج، ہماری تمام پریشانیوں کا علاج اس مسجد میں ہے، اس اللہ کے دروازے پر ہے۔ دوسری بات، جو بچے نماز کے عادی نہیں بنتے وہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے محلے میں 3-4 بوڑھے بابے کہیں سے تشریف لے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو غازی، حاجی اور نوازی بنا لیتے ہیں۔ وہ مسجد میں بچوں کا آنا پسند ہی نہیں کرتے۔
اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ کسی دن بھول کر آ جائے تو اسے ایسے گھور کر دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن وہ نوجوان مسجد میں آتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے بابوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ خود مسجد میں آ گئے ہیں، آپ کو اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، تو اپنا دل بڑا رکھیں اور ان نوجوانوں کو مسجد میں آنے دیں۔ ہاں، بچہ اتنا چھوٹا نہ ہو کہ اسے مسجد کے آداب کا پتہ نہ ہو، وہ مسجد میں پیشاب کر دے، مسجد میں پاخانہ کر دے، اتنا نہ ہو۔ 7 سال سے یا 7 سال کا یا 7 سال کے اوپر کا بچہ ہو، اسے مسجد لے آئیں۔ باقی اگر 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا عمر کا بچہ مسجد میں شور کرے تو ہمارے بڑے بڑے تنگ ہوتے ہیں کہ ہماری نماز خراب ہو گئی، ہماری نماز کا کیا بنے گا۔ بھائی، آپ نے سیرت رسول نہیں پڑھی؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صفوں کو چیرتے ہوئے نبی کریم کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے، حتیٰ کہ ایک سجدے میں 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے تھے۔ جب ہم اپنے بچوں کو مسجد سے بھگائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کو مسجد سے ڈرائیں گے تو وہ کس طرح آئیں گے؟ اس لیے ان بڑے بابوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ گئے ہیں تو ان بچوں کو بھی برداشت کر لیجئے۔ کل کو یہ بچے جب آپ نہیں ہوں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ بچے ہی ہوں گے جو مسجد کو آباد کریں گے۔ اس لیے جب بچے مسجد میں آئیں تو انہیں کوشش کریں پیار سے، احترام سے مسجد کے آداب بتائیں۔ تو یہ چند 2 باتیں آپ سے گزارش کرنی تھی، آپ انہیں آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ ہمارا نوجوان بھی مسجد کا عادی بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔